بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں صدرالدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل صدردین انسائٹ۔ آج 10 فروری 2026 منگل کا دن ہے۔ مشرق وسطیٰ، ایران، امریکہ اور اسرائیل ان تمام ممالک کے گرد گھومتی ہوئی صورتحال اس وقت انتہائی حساس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا میں امریکہ کی ایران پر ممکنہ اسٹرائک کی بازگشت تیز ہوتی جا رہی ہے اور زمینی تیاریاں بھی اسی سمت اشارہ کر رہی ہیں۔ رات گئے تک سامنے آنے والی 4 بڑی پیش رفتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس سے پہلے ایک اہم گزارش، ہمارے چینل کو بھارت، افغانستان اور پاکستان مخالف متعدد اکاؤنٹس کی جانب سے مسلسل رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اس منفی مہم کا اثر ختم کرنا اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ کامنٹس کریں اور اسے مختلف واٹس ایپ گروپس میں ضرور شیئر کریں۔ ناظرین، گزشتہ رات کیے گئے ولاگ میں نے چند اہم ڈیولپمنٹس شیئر کی تھیں۔ پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے چینل 14 نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں اپنے 20 فوجی اڈوں پر، جہاں ایران ممکنہ حملے کے بعد جوابی کارروائی کر سکتا ہے، وہاں پیٹریاٹ اور جدید میزائل دفاعی نظام کی تنصیب مکمل کر لی ہے۔ امریکہ پہلے ہی خطے میں بڑے پیمانے پر موجود ہے۔ USS ابراہم لنکن سمیت ڈسٹرائرز، ٹاماہاک میزائل سسٹمز اور دیگر عسکری ساز و سامان پہلے سے تعینات ہیں۔ ایئر کرافٹ کیریئر پر بھاری تعداد میں جنگی طیارے موجود ہیں، لیکن اب مزید F-35 فائٹر جیٹس، جو امریکہ کے ٹاپ آف دا لائن جنگی طیارے ہیں، مشرق وسطیٰ کی طرف روانہ کیے جا رہے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کچھ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے۔ ویسٹرن میڈیا یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ اسرائیل نے واضح پیغام دیا ہے کہ اگر امریکہ ایران کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل پروگرام کے خلاف فیصلہ کن فوجی کارروائی نہیں کرتا تو اس کے تباہ کن نتائج ہوں گے۔ اسرائیل کی ریڈ لائنز کراس ہو سکتی ہیں اور ایران ایٹمی طاقت کے مرحلے میں داخل ہو سکتا ہے۔ اسی تناظر میں فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP نے ایران کے میزائل پروگرام کا ایک تفصیلی انفوگرافک جاری کیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ایران کے مختلف میزائل امریکی اڈوں کو اپنی رینج میں لیتے ہیں۔ مزید یہ کہ اطلاعات کے مطابق ایران نے اپنی سرحدوں پر 1000 سے زائد بمبارڈروز تعینات کر دیے ہیں۔ یہ کوئی معمولی پیش رفت نہیں بلکہ ایک بڑی عسکری تیاری کا واضح اشارہ ہے۔ ناظرین، آبنائے ہرمز اس وقت پوری صورتحال کا مرکزی نقطہ بنی ہوئی ہے۔ امریکہ اور ایران کے ڈرونز وہاں سرویلنس کے دوران آمنے سامنے بھی آ چکے ہیں۔ USS ابراہم لنکن کے قریب آنے والے ایک ایرانی ڈرون کو امریکہ نے تباہ بھی کیا۔ دوسری جانب امریکی ڈرونز بھی ایرانی ساحلی علاقوں کے قریب نگرانی کرتے دکھائی دیے۔ اگرچہ بین الاقوامی پانیوں میں ریکانیسنس اور سرویلنس عالمی اصولوں کے تحت کی جاتی ہے، بشرطے کہ وہ براہ راست خطرہ نہ ہو، لیکن موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ 1% بھی رسک لینے کو تیار نہیں۔ اب مذاکرات کے بعد نئی پابندیوں کا مرحلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ ایران پر مزید سینکشنز عائد کی گئی ہیں۔ ایران کی شیڈو فلیٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق بھارت نے بھی امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے تناظر میں ایران کے 3 آئل ٹینکرز کو روک لیا ہے۔ صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے۔ آنے والے دن فیصلہ کن ہو سکتے ہیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے چینل سے جڑے رہیے۔ اب ذرا صورتحال کو ترتیب سے سمجھ لیجئے۔ مذاکرات کے بعد ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ انہی پیش رفتوں کے دوران یہ خبر سامنے آئی کہ ایران کے 3 آئل ٹینکرز کو بھارت نے تحویل میں لے لیا۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوششوں کے پس منظر میں ایران پر مزید پابندیاں لگائی گئیں، خصوصاً ایران کی شیڈو فلیٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ عمان میں ہونے والے مذاکرات کے بعد امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وڈکاف اور سابق صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر USS ابراہم لنکن پر طیارے کے ذریعے لینڈ کرتے ہیں۔ اس اقدام کو طاقت کے علامتی اظہار اور ایک واضح پیغام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں ایک اور اہم پیش رفت ہوئی۔ امریکہ کے پرچم والی ایک کشتی کے ساتھ ایران کی اسلامی انقلابی گارڈ کور IRGC کے اہلکاروں کی بحث و تکرار کی اطلاعات آئیں۔ یاد رہے کہ حال ہی میں یورپ نے IRGC کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے، جس کے جواب میں ایران نے یورپی افواج کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دے دیا۔ دونوں جانب سے ایسے اعلانات ہوتے رہے ہیں جن کے اپنے اسٹریٹجک پہلو ہوتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ایرانی حدود کے قریب موجود امریکی پرچم بردار کشتی بعد ازاں وہاں سے نکل گئی۔ اسی دوران یہ اطلاعات بھی سامنے آئیں کہ ایران نے چند غیر ملکی بحری جہازوں کو تحویل میں لیا ہے۔
اب ایک بڑی خبر یہ ہے کہ امریکی محکمہ ٹرانسپورٹیشن نے صورتحال کا نوٹس لے لیا ہے۔ ایران، چین اور روس کی جانب سے ممکنہ لائیو فائرنگ ڈرلز کی تیاری کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں، جسے امریکہ کے لیے ایک واضح پیغام سمجھا جا رہا ہے۔ امریکہ کو یہ خدشہ بھی لاحق ہے کہ کہیں چین نے ایسی ٹیکنالوجی فراہم نہ کی ہو جو سسٹمز کو جام کر سکے، خصوصاً وہ کمرشل ویسلز جو نجی کمپنیوں کی ملکیت ہیں اور کارگو لے کر گزر رہے ہوتے ہیں۔ آبنائے ہرمز ایک نہایت تنگ مگر انتہائی اہم گزرگاہ ہے، جہاں سے دنیا کی تقریباً 20% تیل سپلائی گزرتی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر ایران پر حملہ ہوا تو وہ سب سے پہلے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا اقدام کر سکتا ہے، جس کے عالمی اثرات انتہائی سنگین ہوں گے۔ اسی تناظر میں امریکی محکمہ ٹرانسپورٹیشن نے تمام امریکی کمرشل ویسلز کے لیے ایڈوائزری جاری کی ہے کہ آبنائے ہرمز اور خلیج عمان سے گزرتے وقت ایرانی سمندری حدود سے حتی الامکان دور رہیں۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں USS ابراہم لنکن تعینات کیا گیا اور بعد ازاں اسے ایران کی اسٹرائکنگ رینج سے کچھ پیچھے عربی سمندر کی جانب منتقل کیا گیا۔ امریکی بحریہ اور محکمہ ٹرانسپورٹیشن دونوں نے اپنے جہازوں کو واضح ہدایات جاری کر دی ہیں کہ ایرانی سمندری حدود میں داخل ہونے سے گریز کیا جائے۔ اس ایڈوائزری کے پس منظر میں ہرمز میں ایران کی جانب سے پیش آنے والی حالیہ پیش رفتوں اور جہازوں کو تحویل میں لینے کی اطلاعات کو اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے اور خطے میں ہر قدم ایک بڑے جیو اسٹریٹجک پیغام کا حصہ دکھائی دیتا ہے۔ اب موجودہ صورتحال کچھ یوں بنتی دکھائی دے رہی ہے کہ اطلاعات کے مطابق ایران نے آبنائے ہرمز میں امریکہ کے تیل لے جانے والے جہازوں کو روکنا شروع کر دیا ہے۔ یہی وہ پس منظر ہے جس کے بعد امریکی بحریہ نے اپنے جہازوں کو واضح ہدایت جاری کی کہ ایرانی سمندری حدود سے دور رہیں۔ محکمہ ٹرانسپورٹیشن کی جانب سے بھی یہی ایڈوائزری جاری کی گئی اور اس کی بنیادی وجہ آبنائے ہرمز کے اندر ایران کی سرگرمیوں سے متعلق موصول ہونے والی رپورٹس بتائی جا رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی اطلاعات کے مطابق کچھ امریکی پرچم بردار ویسلز IRGC کے ریڈار پر آئے، ان کی نگرانی کی گئی اور بعض رپورٹس میں انہیں تحویل میں لینے کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ صورتحال درست ثابت ہوتی ہے تو اسے ایک بڑی پیش رفت سمجھا جائے گا جس کے کئی سفارتی اور عسکری پہلو نکل سکتے ہیں۔ دوسری جانب ایران نے اندرونی سطح پر بھی سخت اقدامات کیے ہیں۔ ایک نوبل انعام یافتہ شخصیت کو 6 سال قید کی سزا سنائی گئی، جبکہ ایک سیاسی جماعت سے وابستہ کچھ افراد کو گرفتار کیا گیا جنہیں مغرب نسبتاً مثبت نظر سے دیکھتا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ اقدامات بھی ایک پیغام ہو سکتے ہیں کہ ایران اپنے داخلی معاملات میں کسی دباؤ کو خاطر میں نہیں لائے گا۔ ایران پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ اس کا بیلسٹک میزائل پروگرام نان نیگوشیبل ہے۔ یورینیم افزودگی جاری رکھنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے اور اسے ریڈ لائن قرار دیا گیا ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ یورینیم افزودگی کا عمل پرامن مقاصد کے لیے ہے، تاہم اس معاملے پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ادھر امریکہ کے مطالبات میں وسعت آتی دکھائی دے رہی ہے، جبکہ اسرائیل کی جانب سے بھی واشنگٹن پر دباؤ کی اطلاعات ہیں کہ ایران کے خلاف سخت قدم اٹھایا جائے۔ بعض تجزیوں میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایرانی اپوزیشن کے خلاف حالیہ کارروائیاں ممکنہ بیرونی دباؤ اور کسی بڑی حکمت عملی کے تناظر میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ کچھ حلقوں میں یہ تھیوری بھی زیر بحث ہے کہ اگر کوئی اسٹرائک ہوتی ہے تو اس کے بعد داخلی احتجاج کو ہوا مل سکتی ہے اور پھر مزید اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ مغربی میڈیا، وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون سے منسلک ذرائع کی بنیاد پر مختلف رپورٹ سامنے لا رہا ہے، جن کی بنیاد پر تجزیے کیے جا رہے ہیں۔ فی الحال صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے اور آنے والے دنوں میں یہ پیش رفتیں کس رخ پر جاتی ہیں، اس پر سب کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔